اس بیس پر قرار نہیں پایا جاتا کہ بہت بڑا فقیہ ہے، فقہ میں بڑا عالم ہے، یا علم النحو میں، علم الصرف میں اور دوسرے علوم میں چاہے وہ پہاڑ ہو، اگر عقیدے میں پیچھے ہے اس کو اہل سنت کے علماء میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اہل سنت کے علماء سے علم حاصل کیا جاتا ہے عقیدہ فقہ الاکبر کا۔ اللہ کے نبی کا جو فرمان انما الفقہ بالتفقہ، میں نے عرض کیا کہ فقہ کے دو معنی ہیں سلف کے نزدیک، ایک ہے عقیدے کے معنی میں تقوی، اور عقیدے سے تقوی ہے وہ، اسی لیے فقیہ جو ہے فقہ تقوی کے معنی میں بھی لیتے ہیں۔ تو تقوی کا کیسے آتا ہے؟ وہ تقوی عقیدہ صحیح عقیدے سے آتا ہے، یعنی صحیح سنی سلفی عقیدے سے جو تقوی پیدا ہوتا ہے وہی اصل تقوی ہے۔ اور یہ علم جو ہے یہ آتا ہی اہل سنت علماء سے، جو صحیح العقیدہ علماء ہیں انہی سے علم آتا ہے، ان سے سیکھنے سے آتا ہے، یہ بھی سیکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم فقہ لیں دوسرے معنی میں الفقہ الاصغر، جو کہ احکام و مسائل پر مبنی ہے، مسائل پر، وہ بھی ہمیں اس سبجیکٹ کے علماء سے سیکھنی پڑے گی۔ فقہ جس نے فقہ کا علم حاصل کیا ہو اصولوں کے مطابق۔ تو یہ دو الفاظ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، امیر المومنین، خلیفہ راشد، خلافت راشدہ کے بعد سب سے پہلے خلیفہ راشد، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، چار دعائیں کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو ہادی بنا، مہدی بنا۔ ہادی جو ہدایت دیتا ہے، ہدایت لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، مہدی جو خود ہدایت پر، واہد بہ، پھر تاکید پھر دوبارہ کرنا، اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ ہدایت ایک بہت بڑی دعا ہے، واہد بہ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو علم الحدیث میں اہل علم کا جو مشورہ ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں اصول یہی ہے۔ میں نے سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، انما العلم بالتعلم انما الفقہ بالتفقہ۔ پھر اہل علم کے نزدیک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرنے میں اس سفر میں علماء کا منہج اختیار کرے۔ اب علماء کا منہج کیا ہے؟ علماء کے طریقے پر علم حاصل کرے، ہوائی نہ بنے، یا باہر کسی یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا، یا وہاں کچھ لوگوں کے اپنے افکار ہیں، مناہج ہیں، ان کی اپنی طریقہ کار ہے، باہر بہت اس پر موٹیویشن کیا جاتا ہے باہر دنیا میں بھی کہ علم کے آداب، علم حاصل کرنے کے طور طریقے، لیکن جو سلف کے نزدیک طور طریقے ہیں اس میں کچھ بہت ساری ایسی چیزیں جو دوسرے لوگوں کو، غیر مسلمین کو، ان کی ہوا نہیں لگی، کیونکہ پوری دنیا کو جو طلب علم کا منہج سکھایا وہ سلف امت نہیں سکھایا، پوری دنیا نے انہی سے سیکھا ہے، چاہے دنیاوی علوم ہوں یا شرعی علوم، کہ کس طرح علم حاصل کرنا اور کس طرح راسخ فی العلم بننا ہے، وہ اس امت کا ہی خاصہ ہے۔ اور اس امت کے جو اسلاف ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو طریقہ منہج انہوں نے دیا ہے اسی سے پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا، اس امت کے لوگوں نے بھی، باہر کے لوگوں نے۔ تو اس منہج میں پہلی چیز یہ ہے کہ علم کی کوئی چیز بھی معمولی نہیں سمجھی جائے۔ طالب علم کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ کہے کہ یہ بات تو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں، وہ سمجھے کہ یہ بات جو آج جو سبق ہے یا یہ جو کتاب ہے، فلاں کتاب، یہ تو پڑھی ہوئی ہے میں نے، یہ تو میرے لیے معمولی ہے، یا اس میں تو مسائل چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ علمی مسائل کو چھوٹے چھوٹے مسائل کہنا یہ طالب علم کی شان کے خلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس فی العلم شیء خفیف، کوئی بھی علم میں کوئی چیز بھی ہلکی نہیں ہے، ہر چیز بھاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے
وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، علم وحی کے بارے میں بتایا کہ ہم آپ پر بہت بھاری بات القاء یعنی وحی کرنے والے ہیں. یعنی علم وحی سے جو بھی علم وحی علوم شرعیہ کی کوئی بھی بات ہے وہ چھوٹی یا معمولی یا ہلکی نہیں. اور طالب علم کو کسی بھی بات، طالب علم کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ علم کی کسی بھی بات کو ہلکی نہ لے. یہ نہ دل میں لائے کہ تو میں جانتا ہوں، یہ تو مجھے پہلے سے پتہ ہے، اس کی مجھے ضرورت نہیں. بور ہو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر وہ بور ہوتا ہے. ہاں، وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے پھر درس میں جیسے کہ بڑا شیخ کسی چھوٹے طالب علم کے درس میں بیٹھا ہو. اور یہ طلب علم میں علماء کے منہج کے خلاف ہے. یہ چیز یہ آپ نے اندر سے نکال دینی چاہیے، بلکہ ہر بار وہ چیز اس طرح سننی چاہیے جیسے پہلی بار سن رہے ہیں. اور پھر دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی طالب علم کو اپنا وقت جو ہے اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے کہ میں بس 10 سال پڑھوں گا، 4 سال پڑھوں گا، یا 2 مہینے پڑھوں گا، یا یہ کتاب پڑھوں گا بس. کیونکہ علم جو ہے وہ آپ سے آپ کا سب کچھ مانگتا ہے کہ آپ علم کے حوالے کر دو اپنا سب کچھ، اپنی دنیا، اپنے آپ کو، تو پھر وہ علم جو ہے اپنا تھوڑا سا حصہ آپ کو دے گا. یہ اصول ہے، علم کی طبیعت ہے یہ کہ اگر آپ آپ اپنا سب کچھ وقف کر دیتے ہیں علم کے لیے. وقف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے سب کچھ دنیا سے جو ہے سادھو بن جائیں. کبھی بھی اہل علم جتنے بھی ہیں ان کے بیوی بچے بھی تھے، ان کے کاروبار بھی تھے، ان کے خاندان بھی تھے، سب کچھ تھے. اب جس دور کے بھی علماء تھے اس دور کے مطابق وہ چلتے تھے. مطلب کہ آپ علماء کے ساتھ اٹیچ رہیں، اور اٹیچمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ ان کے پیچھے نعرے مارنے کے لیے نہیں، ان سے علم حاصل کرنے کے لیے. اٹیچمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ طلب العلم، عالم بنو یا متعلم بنو. اور یہی چیز الا ذکر اللہ الا عالما او متعلما اور ذکر اللہ وما والاه الدنیا ملعونۃ وما فیہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری ملعونہ ہے، مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہے. الا عالما او متعلما او ذکر اللہ وما والاه. عالم اور متعلم اور اللہ کا ذکر یعنی علم وحی، اور جو اس کی علم وحی کی اتباع میں جو وقت گزرتا ہے، جو زندگی گزرتی ہے، یہ اللہ کی رحمت میں ہے بس. باقی اس کے علاوہ جو بھی دنیا ہے، اور مسلمان کا جو منہج ہے وہ مدرسے کے منہج سے کہیں زیادہ وسیع ہے. مسلمان کے منہج میں مدرسہ آتا ہے، مدرسے میں مسلمان نہیں آتا. ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا نا کہ مدرسے کی زندگی ایک الگ زندگی ہے. جیسے دنیا کے لوگوں نے سمجھا سادھو بننے کے لیے جنگلوں میں سادھو بننے کا ایک الگ روپ بنا لیا ہے عبادت کا. اسلام اس کے خلاف ہے. مدرسہ تو ایک اکیڈمی ہے جہاں آپ کو علماء ملتے ہیں، ان سے جا کے علم حاصل کر کے پھر آپ اپنی معمول کی زندگی میں آنا ہے آپ کو، یا آگے بڑھنا ہے. آپ نے بھی داعی بننا ہے، آگے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے. عالم اور متعلم بنیے، عالم یا متعلم بنیے. اور یا پھر اگر آپ عامی ہیں تو پھر آپ علماء کے پیچھے چلیے، علماء سے پوچھ کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجیے، علماء سے دور نہ بھاگیے. اور یہی 3 قسم کے لوگ، یا عالم ہے، یا متعلم ہے، یا عوام الناس. عوام الناس کا کیا کام ہے کہ وہ علماء سے جڑے، علماء کے منہج پر چلے، علماء سے پوچھ کے چلیں، آپس میں بحث مباحث نہیں کریں.
علماء سے علم حاصل کریں، اور علماء ہر وقت تربیت کرتے ہیں، عقیدہ بتاتے ہیں، اسلام کا منہج بتاتے ہیں، ہر زندگی کے ہر پہلو سے، اور یہی اللہ کی رحمت کی زندگی ہے، دنیا، یہ دنیا جو ہے یہ رحمت سے بھرپور ہے۔ تو اپنی زندگی کا منہج بنا لیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے تو طالب علم بنے، ورنہ پھر اہل علم سے دور نہ جائیں۔ آپ جس فیلڈ میں بھی جاتے ہیں جائیں، لیکن علماء کے منہج پر جائیں۔ علماء اپنے آپ کو علماء کا پابند سمجھیں، آپ عامی ہیں، آپ مقلد ہیں سمجھیں، آپ اہل علم کے پابند ہیں، آپ کی اپنی کوئی رائے نہیں، اہل علم کی رائے ہے، آپ کا کام ہے اتباع کرنا، اہل علم کے پیچھے چلنا۔ یا پھر آپ اس فیلڈ میں آ جائیں، طالب علم بنیں، اس کا طریقہ کار یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ مدرسے میں داخل ہو جائیں، یا پھر جو ہے یعنی جٹ کے ایک وقت لگائیں، یا پھر آپ اپنے زندگی کے معمول کے ساتھ ساتھ اور آپ کے محلے میں قریب جو بھی کوئی استاد ملے اس سے اٹیچمنٹ حاصل کریں، اس سے کتاب پڑھیں، علم حاصل کریں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور اس کو آپ یہ اصول ہے کہ ساری زندگی کا منہج بنائیں۔ اگر علم حاصل کرنے کی طرف آتے ہیں، اور ساری زندگی کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر شروع سے دن سے ہی آپ اپنی پوری یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی موت آئے تو طلب علم میں موت آئے۔ اور طلب علم کا سفر جو ہے وہ کسی ایک کتاب پر ختم نہیں ہوتا، یا کچھ سالوں کا کورس نہیں ہے کہ 4 سال 10 سال 20 سال نہ۔ اور جو لوگ یہ نیت رکھتے ہیں، اور چاہے وہ 20 سال کا بھی کورس کر لیں، ان کو علم جو ہے اپنی ہوا تک نہیں لگنے دیتا۔ جن کی نیت ہوتی ہے میں نے 4 سال کے بعد بس شادی کرنی ہے اور کاروبار کرنا ہے، مجھے یہ اسٹوڈنٹس ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر دیکھیں یہ اسٹوڈنٹ کے لیے جو 20 سال پڑھتے ہیں، 10 سال پڑھتے ہیں، اور ان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے منہج کہ وہ اپنا طلب علم کا سفر جو 10 سال یا 20 سال تک محدود کر دیں۔ اور اگر آپ جو ہے پارٹ ٹائم میں علم حاصل کرتے ہیں، آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا اگر آپ اس کو محدود کر لیں کہ بس ایک بک پڑھنی ہے یا 4 سال پڑھنا ہے۔ وہ طالب علم ہو یا پارٹ ٹائم میں پڑھنے والا، وہ دونوں کو بھی فائدہ ہوگا جب وہ ساری زندگی کا معمول سمجھے، اور اللہ سے دعا مانگتا رہے توفیق۔ تو تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جلد بازی، کہ جو لوگ امام زہری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، من رام العلم جملۃ ذهب عنه جملہ، جو آدمی ایک دم پورا علم جو ہے سمیٹنا چاہتا ہے کہ جلدی میں کہ بس، تو وہ پورے کا پورا علم جو ہے اس کے ہاتھ اس میں وہ اس سے دور چلا جاتا ہے۔ ذهب عنه جملۃ، یعنی یہ نہیں کہ علم کا تھوڑا اثر نشان اس پر رہ گیا ہو، یا علم اپنا تھوڑا سا اثر چھوڑ گیا اس پر، علم اس سے پورے کا پورا ہی بھاگ جاتا ہے، وہ اپنا اثر بھی نہیں چھوڑتا اس پر۔ جس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں بس ہر فن مولا بن جاؤں گا، شیخ العرب والعجم، بس میں کسی سبجیکٹ کو معاف نہیں کروں گا، میں ہر سبجیکٹ میں میری تلوار چلے گی زبان کی، اور ہر فیلڈ میں جو ہے ہر فن مولا ہو جاؤں گا۔ وہ ہر فیلڈ میں صفر ہے، فیل ہے، صرف زبان کا کھیل ہے۔ علم نے اس پر اپنا اثر بھی نہیں چھوڑا ہے، گرد و غبار کا بھی اثر پڑ جاتا ہے بندے، اس پر اتنا بھی اثر نہیں ہوگا۔ ڈگری ہوگی، یہ ظاہر میں ڈگریاں ہوں گی، وہ ڈگریوں سے پریشانی ہوگی۔ اگلی بات فرمائیں، کیونکہ انما العلم بمرور الایام واللیال، علم تو آتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، آدمی جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ طالب علم رہتا ہے، اور علم میں اپنے ارد گرد کے لوگوں میں ایک عالم کا مقام ہوتا ہے اس کا، اور اپنے اسلاف کے سامنے وہ ایک بچہ ہوتا ہے علم۔ آپ امام طبری رحمہ اللہ کا یہ غالباً واقعہ ہے کہ جو فوت ہو رہے تھے، اور اس موت کے آثار
نظر آ جاتے ہیں. وہاں کچھ اصحاب علم بھی موجود تھے اور اتنے میں کوئی صاحب علم وہاں ان کی عیادت کے لیے آئے اور وہ علم المیراث میں علم الفرائض میں ماہر تھے. تو امام طبری رحمہ اللہ نے ان سے مسئلہ پوچھا ہے جو ان کے ذہن میں کہیں پھرتا تھا, اس کا حل نہیں تھا ان کے پاس. تو انہوں نے بتانا شروع کیا تو امام طبری کے پاس کاغذ قلم پہلے سے تیار پڑا تھا اور اس کے لکھنا شروع کر دیا. اور جب کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ دیر بعد یہ فوت ہونے والے ہیں. انہیں کہا کہ آپ اس کا کیا, چلو سن لیا آپ نے, لکھنے کا کیا فائدہ آپ کو؟ انہوں نے کہا میں اس کے بغیر مروں, اس علم کے بغیر مروں, اس سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے کہ میں جتنا ہو سکے مرتے دم تک میں سیکھ لوں, جان لوں, جس چیز کا مجھے پتہ نہیں وہ میرے علم میں آ جائے. اور وہ کیوں نہ یہ چیز اس چیز کے حریص ہوں, وہ آخرت کے لیے علم حاصل کرتے تھے. اب آپ کہیں گے یار میں نے تھوڑا تراویح تھوڑی پڑھانی, میں قرآن کیوں یاد کروں؟ نہیں, قرآن اس لیے یاد کرنا ہے, یا احادیث کیوں یاد کروں؟ میرا کہا میں نے کون سا فتویٰ دینا یا عالم پڑھنا ہے؟ نہیں, اس لیے یاد کریں, مسائل یاد کریں اہل علم نے جو بیان کیے ہیں. اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ نے بتا دیا. اللہ کی بارگاہ میں مقامات ملیں گے. مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ہاں علم حاصل کریں, جو کچھ بھی یاد کر سکتے کریں اور اس کو پھر پکا کریں, دہرائیں. نماز کے ارکان یاد کریں, نماز کے واجبات یاد کریں, مستحبات یاد کریں. علم جو بھی آپ سمجھیں کہ میرے کام میں بھی آنے والی چیز, اور اس کو یاد کریں, لکھ لیں. لکھا ہوا مٹ جائے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ دوبارہ آئے گا لکھا ہوا جو آپ نے لکھا تھا. لکھا آپ نے اپنے لیے تھا, ڈائری میں کاپی میں لکھیں. اہل علم کے تو کوئی درس سن رہے ہیں اس میں سے پوائنٹ لکھیں, علمی پوائنٹ لکھیں, دلائل لکھیں, حدیث لکھیں, سنت لکھیں, اقوال سلف لکھیں. اس لیے لکھیں, وہ لکھا ہوا ضائع نہیں جائے گا, کاپی گم ہو جائے گی, مٹ جائے گی, اس کی سیاہی غائب ہو جائے گی, لیکن وہ آپ کا عمل ہے, وہ جو آپ نے لکھا تو عمل اس دن آئے گا آپ کے سامنے. وہ لکھنا بھی ضائع نہیں جائے گا. آپ کہیں گے یار لکھنے کا کیا فائدہ, کتابیں تو ہیں مارکیٹ میں چھپی ہوئی, گھر میں پڑھی آپ نے خریدی ہوئی, پھر بھی اس سے لے کر لکھیں, ڈائری میں اپنی جیب میں رکھیں کچھ دنوں کے لیے, جب وقت ملے گا اس کو دوہرا لیں گے. یہ ارکان اسلام کے مسائل ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے متعلقہ جو آپ کو خود سمجھ آتے ہیں اور ضرورت بھی پڑتے ہیں. تو علم کو اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں درجات پانے ہیں, حاصل کرنے ہیں. غزوہ احد میں جو شہداء ہیں, ایک ایک قبر میں دو کو دفن کیا گیا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان دو میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے, تو بتایا جاتا کہ اس کو یاد ہے, تو سب سے پہلے اس کو دفن کیا جاتا تاکہ پہلے, کیونکہ یہ بھی فضیلت ہے جلدی دفن ہونا. نیک آدمی جتنی جلدی دفن ہو جائے وہ جنت کی طرف سفر ہے اس کا, اللہ کے انعامات کی طرف سفر ہے. جتنا جلدی ہو سکے اس کو بس یہاں سے سانس نکل اور ادھر دفن کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی تدفین اسی طرح توفیق عطا فرمایا ہمارے وارثین کو کہ اس میں بدعات سے بچ کے. شیخ البانی کی نصیحت تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں اعلان بھی نہیں کرنا, بس میرا فوراً غسل اور کفن دینا اور فوراً جنازہ پڑھنا اور فوراً قریبی قبرستان میں دفن کر دینا, یہی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی اسی سنت کے مطابق آخرت بنائے, ہمارا اختتام کرے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ, اور دیکھ لیں نہ کوئی اعلان کیا گیا نہ کچھ, کہتے پھر بھی یہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ان کے جنازے میں, لوگ اس طرح پہنچ گئے. یہ سارے تکلفات جو ہیں ہم نے دین بنا لیے. اعلان کرنے کا اہتمام, پھر جس کو نہیں بھی پتہ اس کو بھی بتا رہے ہیں تاکہ وہ بھی ٹینشن میں, ٹکٹ کٹائے کسی دنیا کے کونے میں ہے فوراً پہنچے, یا پھر وہ بھی کچھ اس کو بھی ٹینشن لگ جائے.
تو علم کس لیے حاصل کرنا ہے؟ چاہے ایک تو اس پر عمل کرنے کے لیے، تاکہ میرے کام آئے، اور کتنا وہ جو ہے اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے جب عمل کرتے وقت اس عمل کا آپ کے پاس علم ہے، کچھ چیزیں یاد ہیں آپ کو۔ اور علم کے اندر اخلاص یہ ہے، امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک طالب علم کس طرح اپنی نیت کو خالص کرے؟ جو اخلاص ہے، عمل کی قبولیت کی ایک شرط ہے، کیسے ہمارا اخلاص ہو، کیا ہوتا ہے وہ اخلاص؟ فرماتے ہیں ینوی رفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ، کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ یہ نیت کرے کہ یہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس چیز کو، میری جہالت دور ہو رہی ہے، میری لا علمی دور ہو رہی ہے، میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اپنے ذاتی مقصد کے لیے علم حاصل کرے کہ مجھے ضرورت ہے اس کی، مجھے علم نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی یہ نیت ہو کہ دوسروں تک پہنچاؤں گا، میں جن لوگوں کو علم نہیں ہے ان تک پہنچاؤں گا، ان کو علم دوں گا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور سب سے پہلے حقدار جو ہیں ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمارے علم کے، ہمارے قریبی دوست احباب ہیں، ہمارے ہم سے جو لوگ اٹیچ ہیں، ہمارے علم سے ان کو فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ جب بھی منہ کھولیں کچھ نہ کوئی علم نکلنا چاہیے آپ کے منہ سے، ان کو فائدہ پہنچے۔ اس کے آپ علم کے بعد ان کا کیا ری ایکشن ہے وہ ان کا معاملہ ہے۔ انما العلم بمرور الایام واللیالی، یہ امام زہری رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ ذہن میں رکھو کہ علم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ دن گزرتے جائیں گے، راتیں گزرتی جائیں گے، سال گزر جائیں گے، بال سفید ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ بوڑھے ہو جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بوڑھے ہو گئے، بالکل بوڑھے ہو گئے، سفید بال، داڑھی، سر، اور کیا ہے تختیاں بغل میں لے کر اور گدا لے کر نکلے ہوئے، بغداد سے نکل رہے ہیں باہر۔ کسی نے دیکھا پھر چل پڑے۔ احمد بن حنبل سے مشہور تھا، سب کو پتہ تھا، احمد بن حنبل کو پتہ چین نہیں ہے، بیٹھتے نہیں ہیں۔ 6 مہینے کے بعد سفر سے واپس